7. سورۃ النساء کی آیت نمبر 145. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، پھر انہوں نے اپنے عمل کی اصلاح بھی کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے خالص کیا اپنے دین کو اللہ رب العزت کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس یہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، ان قریب اللہ رب العزت عطا کریں گے ایمان والوں کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ رب العزت کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور اس پر ایمان لے کر آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العزت تو قدر کرنے والے ہیں، قدر دان ہیں، جاننے والے ہیں. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، منافقت اختیار کرے، گناہ کرے، چوری کرے، جو بھی کرے، جب انسان توبہ کر لے، میرے دربار کے اندر آئے تو میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں. لیکن اللہ رب نے فرما دیا کہ اس کے لیے منافق جو ہے توبہ کرنا چاہتا ہے، جو بھی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 4 شرطیں اس کے اندر بیان کی گئی. پہلی شرط یہ بیان کی گئی الا الذین تابوا، کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو. فرمایا زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر انسان گناہ کر کر کے بھر دے، پھر بھی جب انسان میرے دربار میں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ رب العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوتا، میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہاں اللہ رب نے فرمایا الا الذین تابوا، کہ انسان توبہ کرے، واصلحوا، پھر آگے اپنے عمل کی اصلاح کرے، آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر اپنے عمل کی اصلاح کرے، اللہ رب العزت کی رضا والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا عمل کرے.
वअतसमू बिल्लाह, اور فرمایا پھر اللہ رب العزت کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے. جس طرح انسان جان بچانے کے لیے کسی رسی کے ساتھ لٹک جاتا ہے کہ میری جان بچ جائے، کوئی چیز اس کے پیچھے لگی ہے اور رسی کے ساتھ لٹکنے سے اس کی جان بچ جاتی ہے. فرمایا اس طرح اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم کر لے گا، تو فرمایا پھر وہ حوادثات زمانہ سے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. اور آگے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کرے. دین کا جو بھی کام کرے اس کے پیچھے مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ مسلمان جو تھے اصل کے اندر منافقین تھے، جو جن کی تعداد 15 ہے، وہ رات کو اندھیرے کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے ہماری بات کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ رات ان لوگوں نے آپ کے خلاف اللہ رب العزت کا مذاق اڑایا ہے، دین کا مذاق اڑایا ہے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو ان میں سے ایک نے سچے دل سے توبہ کر لی، باقیوں نے بھی توبہ کی لیکن باقیوں نے پکے دل سے نہیں کی. ان میں سے ایک جو تھا اس نے خالص پکے دل سے توبہ کی. تو پھر اللہ رب العزت یہ آیت نازل فرمائی کہ جو خالص دل سے توبہ کر لیں، ایمان لے کر تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہے. توبہ کے لیے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب توبہ سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان کے ذمے فرض روزے ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے. اگر کسی انسان کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی کئی سالوں کی اس نے ادا نہیں کی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی. اگر کسی انسان کے ذمے فرض نمازیں ہیں تو جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا، روزوں کی قضا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوگی. چاہے کروڑ مرتبہ توبہ توبہ کرتا رہے تو یہ چیزیں معاف نہیں ہوگی جب تک ان کی قضا نہ کی جائے. اگر کسی کا انسان نے حق دینا ہے، فرمایا جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کیا جائے یا صاحب حق اسے معاف نہ کر دے تو توبہ کرنے سے یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی. اور اسی طرح انسان نے کسی کی برائی کی ہے، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو پتہ چل چکا ہے کہ فلاں آدمی نے میری برائی بیان کی ہے تو پھر اس کے پاس جا کر معافی مانگنا ضروری ہے. اگر آپ اس کے پاس جا کر معافی نہیں مانگتے تو آپ پکڑے جائیں گے جتنی بھی توبہ کرتے رہیں. ہاں اگر اس آدمی کو پتہ نہیں چلا لیکن تمہیں خود ندامت ہوگی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر اللہ رب کی ذات سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، کیونکہ تم نے اللہ کا حق بھی مارا ہے اور اس بندے کا حق بھی مارا ہے. فرمایا جب اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ رب بڑے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. آگے والی آیت کے اندر بشارت فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ رب العزت ایمان والوں کو اجر عطا فرمائے گا جو بہت بڑا ہوگا. دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی مشقت اگر برداشت کر لے، فرمایا آخرت کی ایسی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے جس کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. انسان سوچ سوچ کر تھک جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا پھر اللہ رب ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو نہ ختم ہونے والا ہوگا. آگے والی آیت اللہ بشارت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، اللہ رب العزت کریں گے کیا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. اب اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر. اب بندے کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اللہ رب اسے عذاب دے، اسے پکڑے. اور میں اللہ رب شابت میں بندے کو عذاب نہیں دیتا، میں بندے کو کسی مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جو انسان ہے اپنے آپ کے لیے خود عذاب کو مبتلا، اپنے آپ کو خود عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے خود برائیوں کو اکٹھا کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے آخرت کے اندر خود اکٹھا کر رہا ہے. ایک انسان ہے اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی، اب وہ زہر کھا لے پھر اللہ کی ذات سے شکوہ کرے کہ رب العالمین تو نے مجھے موت دے دی، اللہ نے تو زندگی دی تھی، اب وہ زہر نہ کھاتا، اس نے زہر کھا کر خود اپنے آپ کو ہلاک کیا. فرمایا اس طرح جو جتنے بھی نافرمانی والے کام ہیں جو اللہ رب العزت کی مرضیات کے خلاف ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہیں، وہ اسی طرح ہے جیسے انسان زہر کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر رہا ہے. آگے اللہ بشارت فرماتے ہیں ان شکرتم، اگر بندے شکر کرتے رہیں وآمنتم، اور میری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، قرآن پاک ایمان لے کر آئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں، جو ضروریات دین ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور میری نعمتوں کو شکر کرتے رہیں. فرمایا اللہ رب العزت میں تو بڑا قدردان ہوں، میں تو تمہاری نیکی کا قدر کرنے والا ہوں. جو انسان چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرے، فرمایا جو ایک مرتبہ ہی سبحان اللہ کہتا ہے میں اس کا اجر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں.
اور فرمایا جس انسان کے اندر اخلاص ہو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا پھر اس نیکی کو 700 گنا تک اجر عطا کرتا ہوں. اور پھر اس انسان کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت پھر جتنا چاہیں گے اس کے لیے اس نیکی کو بڑھا دیں گے. اللہ شاہ فرماتے ہیں میں تمہاری ہر عمل کی قدر کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں. جو انسان جیسے عمل کر رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر روزانہ ایک شکر واجب ہوتا ہے، ایک صدقہ واجب ہوتا ہے کہ انسان روزانہ اللہ کی ذات کا شکر کرے. جب صبح کو صحیح سال اٹھتا ہے کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے، میرے ہاتھ سے ہی کام کر رہے ہیں، میرے جسم کا ہر عضو ہر جوڑ سے ہی کام کر رہا ہے، اس کے اوپر بطور شکرانہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے. اب صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ ہم میں سے اتنا مالدار کون ہے کہ روزانہ صبح اٹھے اور 360 روپے صدقہ کرے اور 360 شکرانے کے طور پر صدقہ کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مال و دولت خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی مسلمان سے مسکرا کے مل لینا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی بات بتا دینا صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ صدقہ ہے، بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ صدقہ ہے. تو اصل میں صدقے کے بہت سارے بتائیے ایسا کام کرو گے تو یہ صدقہ ہے. تو فرمایا انسان جو بھی کام کرتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، نیت یہ ہو جائے کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، فرمایا بیوی بچوں کے لیے جو خرچ کر رہا ہے، مال و دولت کما رہا ہے، فرمایا پھر اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت فرمایا اگر یہ شکر کرے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ رب نعمتیں کرتے ہیں، اگر انسان شکر کرتا ہے فرمایا پھر اللہ رب اس نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. اگر انسان کے اوپر پریشانی آ جائے، انسان صبر کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت صبر کرنے کی وجہ سے اس پریشانی کو ختم بھی کر دیتے ہیں اور نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. اگر فرمایا انسان ناشکری کرتا ہے، میرے پاس تو یہ چیز نہیں، فلاں کے پاس تو اتنا ہے، میرے تو اتنی بیماری لگی ہوئی ہے، فلاں تو بالکل ٹھیک ہے، ساری بیماریاں، فرمایا انسان گلے شیوے کرنے لگتا ہے، فرمایا پھر وہ بیماریاں اور زیادہ بڑھتی ہیں، فرمایا پھر ان کے اوپر اجر بھی نہیں ملتا. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو اگر کوئی ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے اس پر کے اندر کئی سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن فرمایا اگر انسان کو کوئی بیماری لگی پھر وہ شکوے کرتا ہے یہ مجھے ہی ایسی لگنی تھی، یہ ساری بیماریاں مجھے ہی لگنی تھی، پھر اس کے اوپر انسان کو اجر نہیں ملتا، الٹا انسان کی پکڑ آتی ہے، ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. فرمایا ایک یہ ہے کہ انسان صبر کرے، ایک تو ہے انسان ظاہر ہوتا بھی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، حالات بھی آتے ہیں، لیکن فرمایا اگر وہ گلے شکوے کرنے لگتا ہے پھر انسان کو اس کے اوپر اجر نہیں ملتا. اگر انسان گلے شکوے نہیں کرتا اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہے، پھر اللہ رب العزت اس جو صدمہ پہنچا، جو تکلیف پہنچی، جتنی پریشانی پہنچی، اس کے اوپر انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.